سعد ابن ابی وقاص بعض روایات میں دوسرے صحابی کا نام آتا ہے. اور بھائی بعد میں ادھر جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو. آپ کے اپنے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہو چکا ہے. اچھا کس نے کہا؟ بھائی جاؤ اپنی بہن کے گھر جا کے دیکھو. فاروق اعظم اندازہ لگائیں ذرا اس بندے کا دل کتنا سخت ہوگا جو تمام انبیاء کے سردار کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا. اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے دھرتی پر؟ اتنا سخت دل ہے. تلوار سونتی ہوئی ہے. ہم شیعہ کے گھر پہنچے، بہن کے گھر، فاطمہ بنت خطاب. دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ابھی دروازے تک پہنچے، کانوں میں آواز آئی اندر کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے، کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے. غصے میں آ کے دروازہ بجایا. اندر بہنوئی سعید ابن زید، بہن فاطمہ بنت خطاب، دونوں قرآن پڑھ رہے تھے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق نے دروازہ بجایا. بہن نے جلدی سے اپنے استاد جی کو، خباب بن ارت کو چھپایا ہے. دروازہ کھولا ہے. جلدی میں وہ صحیفہ جس سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہے تھے چھپانا یاد نہیں رہا، سائڈ پہ پڑا رہ گیا. فاروق اعظم اندر داخل ہوئے. عمر فاروق کیا کر رہے تھے؟ وہی کچھ پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ سعید ابن زید بہنوئی ہیں، فرماتے ہیں کلام اللہ پڑھ رہے تھے. اچھا تم بھی بے دین ہو گیا؟ آگے بڑھے ہیں، تھپڑ مارا ہے بہنوئی کو، مارنا شروع کیا ہے. بہن سے برداشت نہیں ہوا، شوہر پیٹ رہا ہے بھائی کے ہاتھوں. بہن آگے بڑھی ہے، میرے شوہر کو کیوں مارتے ہو؟ اسلام قبول کیا اس لیے مارتا ہوں. فاطمہ بنت خطاب وہ ڈٹ کے کہتی ہے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے نا اسی ماں کا دودھ میں فاطمہ نے بھی پیا. اگر تو کفر میں پکا ہے، میں نازک بدن ہونے کے باوجود اپنے ایمان پر پکی ہوں. تلوار سے گردن اتر تو سکتی ہے، قرآن اور اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی. یہ فاطمہ بنت خطاب کے قرآن کے الفاظ اور یہ انداز فاروق اعظم جیسے جلیل القدر اور اس وقت مکے کے جوانی کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے خون کے اندر بھی ان کے دل پر اثر کر گیا. فوراً پسیج کے کہتے اچھا مار کے تھک گیا ہوں، لاؤ وہ قرآن پڑھ کیا رہے تھے، کلام تو دکھاؤ. وہ بہن نے کہا ابھی کلام اب تو نہیں پڑھ سکتا عمر، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کر کے آئیے پھر قرآن پڑھاؤ. عمر فاروق غسل کرتے ہیں، قرآن کا صحیفہ سامنے ہے، سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہاں تک پہنچے آنکھوں میں آنسو ہیں. مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے. یہ فاروق اعظم جو قرآن سن کے مسلمان ہوئے ہیں، آج میں قرآن پڑھنے کی توفیق ہے. خباب بن ارت جلدی سے باہر نکلے اور عمر کل جمعے، یہ جمعے کا دن تھا، صبح کا ٹائم تھا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا. حضور علیہ السلام شب جمعہ میں دعا کر رہے تھے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے. اللہ کے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی، تو مسلمان ہو گیا، آجا چل حضور کی خدمت میں اور تجھے حضور سے ہاتھوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. میرے عزیزو یہی فاروق اعظم ہے، اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام خط لکھا ہے، حفاظ کی عزت اور تکریم سکھائی ہے، حفاظ کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. کنز العمار حدیث کی کتاب میں تفصیلی خط موجود ہے، صرف ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا اس خط کے ذریعے امت کو پیغام دیا ہے جو لوگ اس قرآن کے عزت کا خیال کرتے ہیں، جو اس قرآن سے وفاداری کرتے ہیں، جو اس قرآن سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ انہیں عزت عطا فرماتے ہیں. اور دوسرا جملہ فرمایا جو اس قرآن کو پس پشت ڈال دے، جو اس قرآن کو گھر سے نکال دے، گھروں کے اندر انگریزی کتاب کی تو اہمیت ہو، اللہ کے قرآن کی اہمیت رہو، پھر اس قوم کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی. میرے عزیزو میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے خالق کو گواہ بنا کے اس مسجد میں اقرار کیجئے آئندہ اپنی ذات سے بھی، اپنے گھر کے بچوں سے بھی انشاءاللہ
انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور بھی ضرور اس کی ترتیب بنائیں گے نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گواہی دیجیے, اللہ کو گواہ بنائیے. انشاءاللہ اگر آج آپ نے اس وعدے کو وفا کیا, قیامت والے دن یہ قرآن اپنی وفاداری آپ کے سامنے دکھائے گا اور آپ کو نجات دلا کے دکھائے گا. اللہ مجھے آپ کو اس قرآن پر سارے حقوق پر عمل کی توفیق عطا